بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گستاخی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل علاج۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف دریدہ دہنی ایک ایسی ننگ انسانیت گستاخی بلکہ شرف و احترام آدمیت کے خلاف جرم ہے جسے ہم عالم تصور میں بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ان باتوں کا سدباب ہمارے اور آپ کے جذبات سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ علامات مرض کے بجائے علت مرض کی تشخیص کی جائے، اس کے بعد اس کا علاج۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کا ماخذ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیا یہ لوگ اس قسم کے قصے یوں ہی از خود وضع کر کے شائع کر دیتے ہیں یا انہیں کہیں سے لیا جاتا ہے؟ یورپ کے مستشرقین کی کتابوں میں اس قسم کی لغویات سے بھری پڑی ہیں، لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان لغویات کو از خود وضع کیا ہے یا کہیں سے نقل کیا ہے۔ آپ کے لیے شاید یہ چیز موجب استعجاب ہو کہ مستثنیات کے سوا اس قسم کی تمام لغویات و خرافات کا ماخذ خود ہمارے اپنے ہاں کی کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں بھی بازاری قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ کتابیں جنہیں ہم 1000 برس سے سر پر اٹھائے سینوں سے لگائے پھر رہے ہیں، یعنی ہمارے ہاں کی احادیث و تفاسیر کی کتابیں۔ تفاسیر کے متعلق تو پھر بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی عام انسان کے خیالات ہیں، لیکن احادیث کے متعلق تو ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا مجموعہ ہیں۔ اگر آپ ان احادیث کے مجموعہ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان میں وہ سب کچھ موجود ہے جنہیں ہم عیسائیوں اور ہندوؤں کی کتابوں اور رسالوں میں نقل شدہ دیکھ کر اس طرح آتش در پیرہن ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارا خون کھولنا بجا ہے۔ لیکن ہماری بدبختی یہی ہے کہ ہم ان کتابوں کو جن سے یہ خرافات لی جاتی ہیں اپنے ہاں مقدس ترین صحائف بلکہ من جانب اللہ وحی قرار دیتے ہیں۔ جب کوئی ان چیزوں کو اپنے ہاں نقل کر دیتا ہے تو اسے گردن زدنی قرار دیتے ہیں۔ ہم اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں اسے آپ کی کبھی صحیح باور نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں ایسی برگزیدہ کتابوں میں اس قسم کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے سمجھانے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو ہم اپنے ہاں ان چیزوں کو نقل کر کے دکھائیں، لیکن اول تو ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ان چیزوں کو جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف ایسا کچھ کہہ رہی ہوں طلوع اسلام میں شائع کر دیں، اور اگر محض اس مقصد کی خاطر ان چیزوں کو پیش بھی کر دیا تو ہمیں خود اندیشہ ہے کہ اس سے عوام کے جذبات نہایت شدت سے مشتعل کر دیے جائیں گے۔ دوسرا طریقہ ہے ان چیزوں کو جو آپ از خود پڑھیں۔ ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ صرف ایک بخاری شریفی کو لیں جسے اصحل کتاب بعد کتاب اللہ کہہ کر پیش کرتے ہیں، پھر دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کیا کچھ لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ خود اندازہ فرما لیں کہ دیگر کتب حدیث و تفاسیر میں کیا کیا کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس مرض کا علاج چور کے بجائے چور کی ماں کو مارنا ہے۔ جب تک آپ اپنے ہاں ان کتابوں کو اعلیٰ حال رائج رکھیں گے، انہیں مستند صحیح مقدس بیان کرتے رہیں گے، غیر مسلم اپنے ہاں ان چیزوں کو درج کر کے اسلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت پھیلاتے رہیں گے۔ آپ اپنے گھر کو اس لغویت سے پاک کیجئے، اور اس کے بعد ہر ایسے مصنف سے جو اس قسم کی لغویات اپنے ہاں لکھے پوچھئے کہ اس نے یہ جو کچھ لکھا ہے اس کا ماخذ کیا ہے۔
جب آپ کے ہاں کا مذہبی لٹریچر پاک اور صاف ہو جائے گا تو پھر ایک آدھ نسل کے بعد اس قسم کے دریدہ دہن پیدا ہونے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ مچھروں سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ اپنے ماحول کی صفائی ہوتا ہے، خالی فلٹ چھڑکنا نہیں۔ یہ کام در حقیقت اسلامی حکومتوں کے کرنے کا ہے۔ وہ ہمارے ہاں کی ان کتابوں کو ان خرافات سے پاک کر دیں جو دور اول کے یہود و نصارہ مجوسیوں کی سازش کے ذریعے ہمارے ہاں پار پا چکی ہیں۔ اس کام کے لیے بڑی جرت کی ضرورت ہے، اور یہ جرت وہی کر سکتا ہے جس کے اندر اتنی قوت ہو کہ وہ مذہبی پیشوں کے سہارے کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے۔ اس باب میں ہم سردست اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آواز حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے، مسکینو لکم ماندہ دری کشمکش اندر۔ شکریہ۔